تاتار خان جب اپنے لشکر کو لے کر آگرہ کی طرف بڑھے تو آگرہ کے باہر ہمایوں ان کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ ہمایوں اور عالم خان اور اس کے بیٹے تاتار خان کے درمیان ایک ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ہمایوں نے عالم خان اور تاتار خان دونوں باپ بیٹے کو بدترین شکست دی، بلکہ تاتار خان کو جنگ کے دوران موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عالم خان اور اس کے بیٹے تاتار خان کو شکست دینے اور اس کے ساتھیوں کا کافی حد تک خاتمہ کرنے کے بعد ہمایوں اب ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی کی طرف متوجہ ہوا، جس نے پیش قدمی کرتے ہوئے جون پور پر قبضہ کر لیا تھا۔ لہٰذا ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے سفر کرتا ہوا جون پور کی طرف بڑھا۔ محمود لودھی افغانوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر ہمایوں کے مقابل آیا۔ دونوں میں جنگ ہوئی اور اس جنگ میں ہمایوں نے محمود لودھی کو بدترین شکست دی اور اس کے لشکر کے ایک بڑے حصے کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اپنے دو بڑے بیٹوں کو تو ہمایوں نے اپنے ساتھ سامنے زیر کر دیا تھا، لیکن اب مزید دشمن اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ ہمایوں کی پھوپھی خانزادہ بیگم کا شوہر سید مہدی اب تک تخت و تاج حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اندر ہی اندر وہ اس کے لیے کوششیں بھی کر رہا تھا۔ دوسری طرف ہمایوں کے بھائیوں میں سے خصوصیت کے ساتھ کامران مرزا بھی تاج و تخت حاصل کرنے کے لیے للچا رہا تھا۔ ہمایوں کے باقی دو بھائیوں میں سے عسکری اور ہندال گو ہمایوں کے خلاف بغاوت کرنے کے قابل تو نہ تھے، لیکن یہ دونوں باغیوں کا اعلیٰ کار ضرور بن سکتے تھے، لہٰذا ہمایوں ان کی طرف سے بھی چوکنا تھا۔ اس کے علاوہ ہمایوں کے لیے وہ جاگیردار بھی خطرہ بن رہے تھے جنہیں بابر نے اپنے دور میں انعام و اکرام کے طور پر جاگیریں عطا کی تھی، اور اب وہ نیم خود مختار حیثیت میں اپنی جاگیروں پر قابض ہو کر وہاں اپنی حکومت قائم کرنے کے درپے تھے۔ اس کے علاوہ ان دونوں ہمایوں کو مالی طور پر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے کہ بابر نے اپنی موت سے پہلے دلی اور آگرہ کا تمام خزانہ تقسیم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ہمایوں کو مالی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ اسی دوران ایک اور افغان سردار بھی ہمایوں کے خلاف اٹھنے کی تیاری کرنے لگا۔ یہ ہمایوں کا بہنوئی محمد زمان مرزا تھا، جس نے ہمایوں کی سوتیلی بہن معصومہ بیگم سے شادی کی تھی۔ یہ بھی مختلف افغان قوتوں سے مل کر تاج و تخت حاصل کرنے کے لیے جال پھیلانے لگا تھا۔ اب ہمایوں کے خلاف کئی محاذ تیار ہو رہے تھے۔ ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی کو جون پور کے نواح میں شکست دے کر ہمایوں نے بھگا دیا تھا، لیکن اس کا خاتمہ نہ ہوا تھا، وہ مشرقی علاقوں کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ گجرات کا بادشاہ بہادر شاہ بھی ہمایوں کے خلاف سازشیں کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ شیر شاہ سوری بھی ہندوستان کا تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے جدوجہد میں مصروف تھا۔ مزید یہ کہ اب ہمایوں کے پھوپھا سید مہدی کے علاوہ اس کا اپنا بہنوئی محمد زمان مرزا بھی اسی راہ پر چل پڑا تھا۔ ہمایوں کو اپنے لشکر کی طرف سے بھی بڑی فکر لاحق تھی۔ ہمایوں کے پاس اس وقت جو لشکر تھا اس میں مختلف قسم کے قبائل تھے، اس میں ازبک تھے، چغتائی تھے، مغل، ایرانی اور افغانی بھی شامل تھے۔ چنانچہ قدرتی طور پر مختلف نسلوں پر مشتمل اس لشکر کے سامنے کوئی مشترکہ لائحہ عمل یا مفاد نہ تھا۔ وہ لوگ خود بھی باہم برسر پیکار رہتے تھے، چنانچہ وہ طبقاتی اور گروہی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دینے لگے تھے۔ محمود لودھی کو جب جون پور کے نواح میں شکست دے کر مشرق کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیا، تب شیر شاہ سوری ایک قوت بن کر ہمایوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمایوں نے اس کی سرکوبی کے لیے بنارس کے جنوب میں چنار کی طرف پہلے اپنے ایک لشکر کو روانہ کیا، پھر خود بھی ایک لشکر لے کر پہلے لشکر کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ لیکن ہمایوں کی غیر موجودگی میں حالات نے کچھ اس تیزی سے اس کے خلاف پلٹا کھایا کہ ہمایوں کو واپس آنا پڑا۔ پہلا چرخہ ہمایوں کو یوں لگا کہ ہمایوں کا بھائی کامران ایک طرف سے تو اپنی وفاداری کا یقین دلاتا رہا، مگر ساتھ ہی اس نے اپنے لشکر کے ساتھ لاہور کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہوئے اس نے ہمایوں کے بہت سے علاقوں کو ہتھیا لیا تھا۔ دوسری مصیبت ہمایوں کا بہنوئی محمد زمان
بن کراٹ کھڑا ہوا۔ ہمایوں بھی اس کے خلاف حرکت میں آیا اور اسے گرفتار کر لیا۔ یہ زمان مرزا پہلے بہار کا حاکم تھا۔ بہار کی حاکمیت سے اسے الگ کر کے ہمایوں نے اسے بیانہ شہر میں زندان کے اندر نظر بند کر دیا، لیکن وہاں یہ اپنے کچھ سازشوں سے مل جل کر کے فرار ہو کر گجرات کے بادشاہ بہادر شاہ کے پاس جا کر پھر سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ تاہم ہمایوں نے اس کے لڑکے اور ایک بھتیجے کو گرفتار کر کے انہیں ان کی آنکھوں سے محروم کر دیا۔ ان حالات کی وجہ سے ہمایوں کھل کر شیر شاہ سوری کے خلاف حرکت میں نہ آ سکا، جس کی وجہ سے شیر شاہ سوری کو مشرق میں افغانوں کی حکومت قائم کرنے کا موقع مل گیا۔ ان حالات سے مجبور ہو کر ہمایوں نے گجرات کے بادشاہ بہادر شاہ کو ایک خط لکھا کہ وہ ان تمام لوگوں کو ہمایوں کے حوالے کر دے جو اس کے خلاف بغاوت و سرکشی کر کے اس کے پاس جا کر پناہ لے چکے ہیں، لیکن بہادر شاہ نے ہمایوں کے اس مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمایوں اور گجرات کے بادشاہ کے تعلقات آپس میں مزید خراب ہو گئے۔ آخر ہمایوں نے بادشاہ بہادر شاہ کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جہاں ہمایوں نے گجرات کے حکمران بہادر شاہ پر ضرب لگانے کا فیصلہ کیا تھا، وہاں بہادر شاہ بھی حرکت میں آیا، ایک بہت بڑا لشکر لے کر نکلا اور چتوڑ کے علاقوں میں داخل ہوا۔ چتوڑ کا رانا مغلوں کا مطیع اور فرما بردار تھا، لہذا چنور کے رانا نے ہمایوں سے درخواست کی کہ بہادر شاہ کے خلاف اس کی مدد کی جائے۔ چنانچہ 1534 کے آخر میں ہمایوں نے بہادر شاہ کو پیغام بھیجا کہ وہ فوراً چتوڑ کے رانا کے خلاف کارروائی بند کر دے۔ ساتھ ہی ہمایوں ایک لشکر لے کر چتوڑ کے طرف روانہ ہوا۔ ابھی ہمایوں سارنگپور پہنچا تھا کہ گجرات کے حکمران بہادر شاہ نے چتوڑ پر قبضہ کر لیا اور چتوڑ سے بہت سا سامان حاصل کرنے کے بعد اس نے مغلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی تھی۔ چتوڑ کے رانا نے جب دیکھا کہ ہمایوں اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچا تو اس نے بہادر شاہ سے صلح کر لی۔ دوسری طرف ہمایوں بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کر رہا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا بھائی عسکری بھی ایک لشکر کے ہمراہ ادھر کا رخ کر رہا تھا۔ ہمایوں نے آگرہ میں نظم و نسق چلانے کے لیے اپنے بھائی ہندال کو چھوڑا تھا۔ چتوڑ پر قبضہ کرنے کے بعد گجرات کے بادشاہ بہادر شاہ کے حوصلے بڑھ گئے۔ اس نے ایک لشکر آگرہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا، ساتھ ہی اس کے لشکر کا ایک حصہ پنجاب کا رخ کرنے لگا تھا۔ اب ہمایوں کے لیے دشواریاں سر اٹھا چکی تھیں۔ وہ خود تو اپنا لشکر لے کر مالوا کے مشرق کی طرف سارنگپور پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنے بھائی عسکری کو پیغام پہنچایا کہ وہ بہادر شاہ کے اس لشکر پر حملہ آور ہو جو آگرہ کا رخ کر رہا ہے۔ ساتھ ہی اس نے اپنے دوسرے بھائی ہندال کو بھی چوکنا رہنے کا پیغام دے دیا تھا۔ اب بہادر شاہ کے لشکر کی بدقسمتی کے آگرہ کے نواح میں اسے عسکری نے بدترین شکست دی اور جو سالار بہادر شاہ کے لشکر کی کمانداری کر رہے تھے وہ بھی اسی جنگ میں مارے گئے۔ اب بہادر شاہ کے جو لشکری پنجاب کا رخ کر رہے تھے، انہیں جب پتہ چلا کہ ان کے ایک لشکر کو نواح میں شکست ہوئی ہے تو وہ واپس بھاگ کھڑے ہوئے۔ دوسری طرف ہمایوں پیش قدمی کر رہا تھا۔ بہادر شاہ کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے، لہذا اپنے لشکر کو لے کر ہمایوں کے مقابل آیا۔ منصور کے مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ بہادر شاہ کا خیال تھا کہ وہ مغلوں پر توپ خانے سے گولے داغتے ہوئے انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دے گا۔ بہادر شاہ کے لشکر میں اس کا ایک ترک افسر رومی خان تھا جو توپ خانے کا سربراہ تھا۔ توپ خانے سے کام لینا وہ خوب جانتا تھا، لیکن بہادر شاہ اور اس کے سالاروں کی بدقسمتی کی کہ ہمایوں بھی آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا اور قبل اس کے بہادر شاہ ہمایوں کے لشکر پر توپوں سے گولے داغتا۔ ہمایوں نے آتے ہی اس کے سارے لشکر کا محاصرہ کر لیا اور بہادر شاہ کے رسد کے سارے راستے اس نے کاٹ کر رکھ دیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہادر شاہ کا لشکر بھوکوں مرنے لگا۔
اس طرح بڑی دانش مندی سے کام لیتے ہوئے ہمایوں نے بغیر لڑے فتح حاصل کر لی تھی اور بہادر شاہ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ اب بہادر شاہ نے میدان جنگ سے بھاگ کر مانڈو کے علاقے کا رخ کیا۔ اس کے لشکری ادھر ادھر منتشر ہو چکے تھے، مگر مانڈو میں بھی بہادر شاہ کو سکون نہ ہوا، اس لیے کہ ہمایوں اس کے تعاقب میں تھا۔ ہمایوں نے آگے بڑھ کر مانڈو پر بھی قبضہ کر لیا۔ بہادر شاہ وہاں سے بھی بھاگ کھڑا ہوا اور گجرات کی طرف بڑھا۔ ہمایوں تعاقب ترک نہیں کر رہا تھا، سایہ کی طرح اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر ہمایوں نے احمد آباد میں پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہاں سے اسے خزانے کے علاوہ اور بہت سی قیمتی اشیاء بھی حاصل ہوئیں۔ اب ہمایوں بہادر شاہ کے پیچھے لگ گیا تھا اور اس کی سلطنت کے دور دراز علاقوں تک اس کے پیچھے رہا۔ آخر بہادر شاہ اپنی جان بچا کر گمنام علاقوں کی طرف بھاگ گیا۔ تب ہمایوں نے تعاقب تک کر دیا اور واپس لوٹا، اور واپسی پر اس نے چمپانیر نام کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ چمپانیر میں بہادر شاہ کی سلطنت کا سارا خزانہ رکھا ہوا تھا۔ اس قلعے پر حملہ آور ہو کر ہمایوں نے اسے فتح کر لیا۔ وہاں جس قدر خزانے تھے وہ ہمایوں کے ہاتھ آ گئے۔ اس خزانے سے ہمایوں نے جی کھول کر اپنے لشکریوں کو نوازا۔ اتنی دیر تک ہمایوں کا بھائی عسکری بھی احمد آباد پہنچ چکا تھا۔ اس کے پاس توپ خانہ بھی تھا۔ چھوٹا بھائی ہندال آگرہ ہی میں تھا۔ اب عسکری کو ہمایوں نے احمد آباد ہی میں چھوڑا اور خود برہان پور میں طرف روانہ ہوا، جہاں سے وہ مانڈو کے راستے آگرہ کی طرف لوٹ جانا چاہتا تھا۔ تاہم اپنے لشکر کو آرام دینے اور سستانے کے لیے اس نے مانڈو شہر میں قیام کر لیا تھا۔